حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من صمت نجا۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، آج جس عنوان پر آپ سے بات کرنا ہے وہ ہے ہی عنوان بات نہیں کرنا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ یہ جو زبان دیا ہے، جس طرح سے اس سے چیزوں کے ٹیسٹ کو، مزہ کو انسان اس کا ذائقہ دیکھتا ہے، جس طرح سے اس کو کھانے پینے کی چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہے، اس زبان کو انسان بات چیت کے لیے، بولنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ زبان کو اللہ دے دیا تو استعمال کرتے رہیں بغیر کسی حد کے، بغیر کسی کنٹرول کے؟ یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمارے قرآن اور حدیث کے اندر باقاعدہ ایک مستقل ایک چیپٹر اس بارے میں ہے کہ انسان خاموش رہے۔ خاموش رہنے کا فائدہ کیا؟ بولنا ہے تو بولنے کا طریقہ، فلیقل خیرا، ایمان والا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، میں اور آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر میرا اور آپ کا ایمان ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ایمان والا جب منہ کھولے، اپنی زبان چلائے تو فلیقل خیرا، اچھی بات بولے، نہیں اچھی بات بولنا نہیں ہے، اویل یصمت، خاموش ہو جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا۔ آپ کو بتانا یہ ہے کہ خاموشی ایک چیز ہے جس کے بارے میں ہمارے بڑے کیا، عورت، مرد، بچے، جوان، کوئی بھی جانتے ہی نہیں۔ مسلم معاشرے کی، مسلمانوں کو قرآن حدیث کے اندر جو آداب سکھائے گئے ہیں، جس طرح سے بات کرنے کا ادب ہے، سلیقہ ہے، کون سی بات کس کے پاس، کون سی جگہ میں کیسا کرنا، کتنا کرنا، بات کرنے میں جیسا ادب اور سلیقہ ہے، اسی طرح سے خاموش رہنے کے بارے میں بھی ہم کو تعلیم دی گئی ہے۔ تو مجھے اسی خاموشی کے بارے میں آپ سے بات کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ نہیں۔ آپ اس کے بارے میں جو کچھ بھی میں بتاتا ہوں، آپ اچھی طرح توجہ سے اس کو سن کر خود بھی اپنے زندگی میں عمل کے لیے اور بچوں کو بھی سکھانے کے لیے۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنے بڑے مقام و مرتبے والے خلیفہ رابع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چوتھا خلیفے جو چوتھے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ تعلموا الصمت، لوگوں خاموش رہنا بھی سیکھو، کما تتعلمون الکلام، جیسا تمہیں بات چیت سیکھتے سکھاتے ہیں نا، تم کیسا بات کرنا بول کے سیکھتے بھی، اپنے بچوں کو سکھاتے بھی، اسی طرح سے خاموشی بھی سیکھو اور سکھاؤ۔ یہ جو زبان ہے، اس زبان کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، یہ بڑا سخت عضو نہیں ہے۔ انسان کی باڈی کے پارٹس جتنے ہیں نا، ان سب میں سب سے زیادہ نرم پارٹ یہی زبان، صرف چربی سے، کولیسٹرول جو چربی، اس سے بنایا گیا۔ آنکھوں کو، ہماری جو آنکھیں ہیں نا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے امام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے، اسی کتاب کا خلاصہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ حضرت امام غزالی کی ایک معرکۃ الآراء کتاب ہے، احیاء علوم الدین، سارے دین کے علوم کے بارے میں وہ ڈیٹیل کے ساتھ A to Z ساری باتیں لکھے ہیں۔ اس میں سے ایک چیپٹر ہے جس کے اندر یہ زبان کے بارے میں، کہاں خاموش رہنا، کہاں بولنا، اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھے ہیں۔ لیکن اتنی تو بیان تو اتنا سارا کا سارا تو نہیں ہو سکتا، اتنی تفصیل تو نہیں بتایا جا سکتا، لیکن ان میں سے کچھ پوائنٹس کو نوٹ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری آنکھیں ہیں نا، ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے یوز کرنا ہے تو اس کے لیے کلرز چاہیے، چیزوں کے اندر کوئی کلر ہو تب ہم اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آواز ہے تو یہ کان، اس کے ذریعے سے ہم اس کو سن سکتے ہیں۔
شیپ ہے، جسم ہے، تو ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ اس زبان کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی رنگ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی شیپ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی ہوا کی ضرورت نہیں، یہ ہر جگہ چلے گی۔ اس کا میدان بڑا وسیع ہے، اس کا میدان بڑا وسیع۔ اس زبان کو چلا کے آدمی جس طرح سے دو جان کے ایک دوسرے کے جو دشمن ہیں ان دونوں کو ملا سکتا ہے، بڑی سی بڑی بربادی کو انسان ختم کر سکتا ہے۔ سوسائڈ کا جو ارادہ کر لیا ویسے آدمی کو اس زبان سے بات کر کے اس کا دل بدل کر اس کو نمبر 1 کامیاب بنا سکتا ہے۔ پڑھائی کے اندر جو سب سے زیادہ بیکار ہے اس کو نمبر 1 لا سکتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ ملنے کے اعتبار سے، فیملی پریشانی کے اعتبار سے، مال کے، بزنس کے، کسی بھی پریشانی میں مبتلا آدمی، ڈپریشن کا جو آدمی شکار ہے، اسی زبان کو استعمال کر کے کاؤنسلنگ دے کے آدمی اس کے دل کو رکھ سکتا ہے، اس کو خوش و خرم کر سکتا ہے، مغموم آدمی کے چہرے کے اندر ہنسی خوشی کو لا سکتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکتا ہے، بھائی بھائی کے اندر، بہن بہن کے اندر، رشتہ داروں کے اندر قطع رحمی ہو تو ان کو جوڑ سکتا ہے، ملا سکتا ہے۔ 2 خاندانوں میں لڑائی ہے، ان زبان کے ذریعے سے ان کو ملا سکتا ہے۔ 2 خاندان نہیں بلکہ 2 بڑی بڑی بستیوں میں، 2 ملکوں میں بھی لڑائی ہو تو اس زبان کو استعمال کر کے کتنے تاریخ کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو کتنے سارے اس زبان سے بات کر کے ہی 2 ملکوں کے درمیان کی جنگ کو ختم کیے ہیں۔ لیکن یہی زبان انسان، یا دوسرے الفاظ میں بولیں تو میں اور آپ، انسان اور کسی کا نام تو نہیں ہے، میرے اور آپ کا نام ہی ہے۔ انسان اپنی اس زبان کو کہاں استعمال کرتا ہے؟ غیبت کے اندر، چغلی کے اندر، تہمت کے اندر، دوسروں کی بے عزتی کرنے کے اندر، استہزاء کر کے مذاق اڑانے کے اندر، دوسروں کے اوپر تہمت لگانے میں، دوسروں کے عیب نکال کے بیان کرنے میں۔ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو بات شروع کرنے کے وقت میں بڑا اللہ کے ولی کی طرح ہی شروع ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، میں تو اچھی باتیں بولنے والا ہوں، کیا بھی نہیں بولوں گا میں، ایسے انداز سے شروع ہوتی، لیکن رکنا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں رہتا۔ ساری ہر قسم کے گناہ ہو گئے ہوتے، کیا غیبت، کیا چغلی، ہر قسم کے گناہ ہو گئے ہوتے۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بارہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ جو زبان ہے نا، اس کو زیادہ جو آدمی چلاتا ہے تو لغزشیں، غلطیاں زیادہ ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ کون آدمی زیادہ بات کرتا ہے کہ اس کی باتوں میں غلطیاں بھی آتش رہے گی، جو غلطیاں زیادہ کرنا شروع کر دیتا اس سے گناہ بھی، زبان کے ہونے والے گناہ، وہ گناہ بھی زیادہ ہونے شروع ہو جاتے۔ جس کے زبان سے زیادہ گناہ ہی نکلتے ہوں وہ آدمی تو جہنم میں ہی جانے کے لائق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بڑے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی کو ارسٹ، قید کرنا بولتے ہیں نا، قیدی، قید بنانا، کسی کو ارسٹ کر کے قید کر کے رکھنا ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ اس کے لیے حقدار چیز یہ زبان ہے۔ اس زبان کو تم اپنے اوپر کے نیچے کے جو دانت ہیں نا، ان دانتوں کے وہ جیل کے دروازے کے اندر رکھو، یہ سب سے زیادہ بربادی لانے والا۔ بلکہ اس سے بھی بڑی ایک بات آپ کو میں بتاؤں، حضرت امام طاؤس، بڑے اللہ کے ولی امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری یہ جو زبان ہے نا، سانپ ہے، بچو ہے، آپ جانتے ہیں وہ ایک ڈنک مارے تو انسان کی جان چلے جاتی، اور درندے اردو میں ہم بولتے ویٹیاڑی مٹر ولنگگلی انکوڑیے ولنگگلی، شکار کر کے چیر پھاڑ کے کھانے والے جو درندے رہتے ہیں نا، شیر، چیتا وغیرہ ہیں، درندے، کتا، بھیڑیا وغیرہ، حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو درندے جانور ہیں نا، وہ سانپ، بچو، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے میری اپنی زبان۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا ہے، میری یہ زبان اگر میں اس سے ذرہ غافل ہو جاؤں، ذرہ اس کو چھوڑ دوں فری میں، تو چل کیسا چلنا ہے کہ چل تیری مرضی، چھوڑ دوں بس مجھے لے جا کے جہنم کے گھڑے میں پہنچا کے ہی دم لے گی۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھے یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا میری اپنی باتوں کی وجہ سے میں جہنم چلا جاؤں گا؟ عمل سب بہت اچھا کرتا ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کر کو، بات ذرا ایسے ویسے کب تو بھی نکل جاتے منہ سے، میری زبان کی وجہ سے میں نے جہنم چلا جاؤں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بربادی ہو، ارے عقل مند، ارے بھلے مانس، اتنا بھی تم نہ نہیں معلوم، انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں اوندہ منہ گرانے والی یہ زبان سے نکلنے والی باتیں ہیں، ہماری زبان سے نکلنے والی باتیں ہیں سب سے زیادہ جہنم لے جانے والی۔ بہت زیادہ انسان اسی اپنی زبان کی وجہ سے جہنمی بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کے پوچھے یا رسول اللہ میں اگر کامیاب ہونا ہے، سکسیسفل ہونا ہے دنیا میں آخرت میں سب جگہ، کیا کروں میں؟ اللہ کے نبی بڑا سمپل نسخہ بولے، ایسا اپنی زبان کو باہر کر کے ایسا پکڑے 2 انگلی سے، امسک علیک لسانک بولے، اس کے بعد اس زبان پر کنٹرول رکھ لو، جیت گئے۔ کہاں بولنا ہے، کہاں خاموش ہونا ہے۔ ہمارے علماء لکھے ہیں
ایک جگہ آدمی کو بولنا چاہیے، بولنے کی جگہ وہاں خاموش ہے تو جرم، مجرم ہے انہیں، اور ایک جگہ خاموش رہنا ہے وہاں انہیں بولتا ہے، یہ بھی جرم، وہ بھی بیکار کا کام۔ ایک جگہ کم بولنا تھا، بہت زیادہ بولتا ہے، بکتا ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ زبان کے جو گناہ ہے نا، انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء ہاتھ باندھ کے سمجھنے کے لیے، سارے اعضاء زبان کے پاس آ کے منت سماجت کر کے فقیر بھیک مانگے جیسا سارے اعضاء زبان کے پاس آ جاتے ہیں، تو ذرا سنبھل کرو، تو ذرا سنبھلے بغیر ایسا ویسا چلی گئی تو ہم پورے کے پورے ہے نا ہاتھ پاؤں ناک آنکھ کر کے ہم سب کو بھی بربادی، پورے کے پورے کو جہنم میں جانا پڑے گا، تیرے برابر چلنے نہیں چلنے میں انسان کا اپنا علم، جو نالج، جو عقل ہوتی ہے نا، وہ عقل کی وجہ سے، وہ عقل کی طاقت پر یہ زبان چلتی ہے۔ انسان کو یہ سکھایا گیا کہ دیکھو خاموش رہنے کی جگہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھو، ہم آج ہمارے درمیان فرق نہیں ہے، بڑے بیٹھے ہیں، چھوٹے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، اجنبی بیٹھے ہیں، کس کے ساتھ میں ہمیں بیٹھے ہیں، کون سامنے ہیں، کون ہم نہ دیکھتے ہیں، ہمیں مسجد میں ہیں، بازار میں ہیں، گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، کسی جگہ کا کوئی فرق نہیں۔ بس میں ٹریول، وہاں بھی ایسا بے تکے انداز سے ہماری زبان چلے گی کہ آس پاس والے لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں پر کیا اثر پڑے گا، اتنا تک بھی بیسک جو نالج ہے، یہ اتنا تک بھی سوچنے کا نہیں۔ ارے میری ان باتوں کی وجہ سے میں جہنم جاؤں گا وہ تو ٹھیک، لیکن کم سے کم اتنا تک بھی خیال نہیں۔ ٹرین میں جا رہے ہوں گے، کسی جگہ بازار میں کھڑے ہوئے ہوں گے، کسی جگہ دکان میں، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، زبان ایسی چلتی ہے کہ دیکھنے والے دوسرے شرما جائیں گے کہ کیا یہ مسلمان ایسا غلیظ باتیں کرتے نا، ایسا ان کنٹرول بے قابو ہماری زبان چلنے سے ہر جگہ۔ ہم کو باقاعدہ یہ سکھایا گیا ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کہاں بولنا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے۔ قرآن میں کئی سارے طریقے، کئی سارے تعلیم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قولوا قولا سدیدا، آپ نے سنا ہوگا اکثر نکاح کے خطبے کے اندر یہ آیت پڑھتے، قولوا قولا سدیدا، درست بات، کریکٹ بات کیا ہے کہ وہ تک بات کرو، نہیں تو خاموش رہ جاؤ۔ قولوا للناس حسنا، اچھی باتیں لوگوں سے کرنا۔ ایک جگہ فرمایا گیا وغضض من صوتک، آواز، بات کرنے کا لہجہ ہے نا وہ بھی کڑک نہیں رہنا، گھمنڈ کے ساتھ بولنے کی بات تو کریکٹ ہے، لیکن بولنے کا انداز گھمنڈ کے ساتھ نہیں رہنا۔ کہاں بولنا ہے اور بولنا کیسا ہے یہ بھی قرآن میں حدیث میں بتایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شرمگاہ، اپنا پیٹ، اپنی زبان، ان تین چیزوں کی کون آدمی گارنٹی دیتا ہے کہ اس کے لیے جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک صحابی شہید ہو گئے، دوسرے صحابی بولے مرحبا لہو بالجنہ، ہنیئا لہو بالجنہ، وہ مرے نا، وہ صحابی شہید جو ہو گئے نا، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہو۔ بڑی زبردست بات، تم نہ مجھے بھی ڈاؤٹ نہیں، ارے شہید ہو گئے ہیں تو پکا جنت نہ بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکے ان کو، تمہیں کہیں کو بولتے ہیں یہ ہنیئا لہو بالجنہ، کنفرم انہوں جنت ایچ کر کو تمہیں کیسا بولے جاؤ؟ تم نہ معلوم کہ زندگی میں ایک بات بھی لا یعنی ویسٹ، دنیا آخرت میں کام نہیں آنے والی ویسٹ بات اپنی زبان سے نکالش نہیں کر کو تم نہ معلوم کیا، ویسا معلوم رہے تو بولو تمہیں، ذرا سمجھنا۔ اچھا، ایک اور صحابی بیمار ہیں، ان کی تیمارداری کے واسطے بول کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، ان کے امی بھی اندر کھڑے ہیں، اللہ کے رسول تیمارداری کرتے ہوئے وہ صحابی سے بات کیے، بات کر کے ہونے کے بعد جب اٹھنے والے تھے اس وقت امی کی آواز اندر سے آتی ہے، بیٹا تجھے خوشخبری ہو، تو جنتی ہے تو، بلکہ اللہ کے رسول کرے سو باتوں کی وجہ سے وہ بات بولے، فوراً کھڑ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ کیا اپنی زندگی میں اس نے اپنی زبان سے ایک بات بھی ویسٹ، بیکار، لا یعنی کر کے شریعت اسے بولتی، لا یعنی بات کر کے جو جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہو نہ آخرت میں۔ دنیا میں انسانوں کو ایک آدمی کے دوسرے آدمی کے ساتھ دوستی کا، ایک آدمی دوسرے آدمی جو دشمن ہو گئے ہیں، قطع رحمی، رشتہ کاٹ کے جیتے ہیں یا دشمنی کر لیے ہیں، ان کا دل جوڑنے کے واسطے بھی کام نہیں آیا، یا تمہاری زبان سے نکلنے والا تلاوت نہیں، ذکر نہیں، اذکار نہیں، اچھی باتیں نہیں، دلوں کو جوڑنے والی باتیں نہیں بلکہ توڑنے والی باتیں تمہاری زبان سے اگر نکلی ہے، یہ تو یعنی اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں سمجھ میں آنے کے لیے، یہ جو اسلام ہے نا، میں اور آپ اسلام کے فالوورز سے، اس اسلام میں عمدہ اسلام، ذرا لو، ذرا متوسط کر کو، ایسا بھی ہمیں اس کے اندر ڈیویڈ ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں سب کے سب مسلمان ہیں، لیکن کس کا اسلام بڑا خوبصورت اعلیٰ درجے کا ہائی کوالٹی کا اسلام کس کے پاس ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے پاس عمدہ اسلام ہے، اس کی نشانی علامت کیا بولے تو بیکار باتیں نہیں کرنا۔ بڑے ہیں کوئی تمیز نہیں ہے، ان بات کرنے والے سامنے کرتے چھیں، ان کی بات کو کاٹ کو بات کرنا شروع کر دے۔ بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے یہ حال ہیں، ان سب کو یہ ٹاپک بھی سمجھانا سکھانے کی چیز ہے بول کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
سامنے والے بات کرتے ہیں، ان کی بات کو کاٹ کے امی تم نہ کیا معلوم، امی ابا تم نہ کیا معلوم، بات کاٹنے کا بڑوں کو، امی ابا سے نہیں بلکہ سارے بڑوں کو۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بڑوں کو اس کے بارے میں اچھا معلوم، انہوں منہ کھولنے کا بھی موقع دیتے ہیں، نہیں انوچ پورا بول دیے، فیصلہ کر دی، چلے گئے اٹھ کر۔ رتی برابر بھی اس کے اندر یہ خاموشی بول کے بھی ایک چیز ہے، نہیں معلوم۔ مسجد ہے، خاموش رہنے کی جگہ ہے، بات چیت کی جگہ بالکل بھی نہیں ہے، یہ تک بھی بیسک نالج۔ خطبے کے لیے امام ممبر پر چڑھے ہو گئے، اب تو اس کے بعد بات کرنا جائز نہیں ہے، وہ بیسک نالج بھی نہیں ہم لوگوں کے پاس۔ یعنی جہاں خاموش رہنا ضروری ہے وہ ہم کو نہیں معلوم، تو باقی عام ہماری اپنی زندگیوں کے اندر ہم زبان پر کیا کنٹرول کریں گے؟ ایک عربی کے اندر محاوروں کے اندر کہا جاتا ہے کہ بات کرے بغیر خاموش رہنا ہے نا، ایک قسم کا رعب، دبدبہ ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں، یعنی سامنے والا ہے نا، ہم نہ دیکھ کے ہمیں بہت زیادہ خاموش، زیادہ باتیں نہیں کرتے، ویسٹ، ضرورت کتنی ہے کہ اتنی بات کرے اس کے بعد سائلنٹ ہو گئے، تو سامنے والا آدمی کے دل میں ہمارا ادب آئے گا، ہماری عظمت آئے گی۔ بک 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 جو آدمی کرتے رہتا ہے اس سے بات کرنے میں کون بھی جھجکتے نہیں، اس کی آرام سے بے عزتی کریں گے، مذاق اڑائیں گے اس کا۔ حدیث عربی کے الفاظ کے اندر ہے خاموشی ہے نا، یہ اپنی جگہ بادشاہت ہے، اس کے پاس کنٹری نہیں ہے، اس کے پاس تخت نہیں ہے، لیکن انہیں اپنی جگہ بادشاہ جو خاموش رہتا، بادشاہ سے ڈرے سکا، سامنے والے آدمیاں ڈریں گے۔ خاموشی ہے نا ہماری اپنی حفاظت کرنے والا ایک بڑا محافظ، زیڈ پلس کیا کیا کی پلس سیکیورٹی کر کے بولتے ہیں نا، وہ سب پوری سیکیورٹی ہم نہ کب ملے گی بولے تو زبان خاموش رکھے تو بس، جہنم سے، خبر کے عذاب سے، ساری چیزوں سے کہ سیکیورٹی حفاظت ہم نہ مل جاتی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ زبان کو چلانا ہے نا۔ میں آگے بھی بولتا ہوں، شروع میں جیسا بتاتا تھا وہی بات، بلکہ وہ تیرکرل بھی ایک آپ سن کو رہیں گے، تی اینال سٹپن اُلارم آرادے ناوینال سٹ وڑ، انسان تلوار سے، چاقو سے، کسی سے بھی زخم کر دے، پورے جسم کو کاٹ کے رکھ دے۔ ایسے ایسے علاج ہیں اس زمانے کے اندر میڈیکل کے اعتبار سے، پورا زخم کو سیون کے ذریعے سے، آپریشن سرجری کے ذریعے سے ایسا پورا کر دیں گے کہ رتی برابر بھی نشان بھی نہ دکھائی دے۔ ایسا ہو سکتا ہے، ظاہری جسم کے زخم کو چھپا سکتے ہیں، لیکن آپ اس زبان کو چلا کے، زبان کی یہ تلوار کے جیسا اس زبان کو چلا کے دلوں کو، لوگوں کے دلوں کو کاٹو گے، لوگوں کے دلوں کو چیر دو گے آرے سے چیرنے کی طرح، تو اس زخم کو بھرنے کے لیے کوئی دوا نہیں ہے، اس زخم کے مرہم کرنے کے لیے کوئی سرجری دنیا کے اندر نہیں۔ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد، وہ ارشاد کی شرح سمجھتا ہوں میں یہ ترکرل، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، جراحات اللسان لہل تیام ولل تیام ما جرح اللسان، جراحات السنان، نیزوں سے، تلوار سے ہونے والے زخم کے لیے اسے بھر سکتے ہیں، زخم کو فل اپ کر کے دوا بینڈیج کے ذریعے سے اسے نئی جیسا کر کے دکھا سکتے ہیں، لیکن ولل تیام ما جرح اللسان، زبان سے جو زخم آدمی کرتا دوسروں کے حق میں، اس کے لیے کوئی مرہم نہیں۔ اچھی طرح سے اس بات کو یاد رکھنا، یہ جو زبان ہم چلاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کا ایک ارشاد ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد کہتے ہیں کہ حکمت من اول علامات الحکمت السکوت، یہ جو خاموشی ہے نا، آدمی عقل مند ہے بول کے بیسک فرسٹ علامت نشانی کہاں سے شروع ہوتی ہے، 1 2 3 4 نہیں، فرسٹ علامت کیا بولے تو خاموش رہے گا، سامنے والے کی بات کو سنے گا۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، 4 آدمی بیٹھے ہیں، ایک آدمی ایک بات بولتا ہے، میرے سے بڑا عقل مند نہیں کر کو منہ کھولنے کا نہیں، دوسرے سب بولتے ہیں نا کیا سن لیں گے، میرے مائنڈ میں جو ہے وہ چنو بولتے ہیں تو مجھے کیا بھی بولنے کی ضرورت نہیں، میرے ذہن میں جو اچھی رائے آتی ہے وہ چھوڑ کر دوسری رائے دیتے ہیں لوگ، ہم بولے تو جب میں منہ کھولے جا، میں یہ بات کو بولنے سے بھی بیسٹ دوسرے بول سکتے ہیں نا، تو انتظار، ویٹنگ۔ جو خاموش رہ کے دوسروں کی بات سنتا وہ نالج گین کرتا، اپنے پاس جو نہیں نہ سمجھ وہ دوسروں سے سن کر کانوں کے ذریعے سے لیتا۔ جو آدمی مجلس میں بہت زیادہ بات کرتا ہے انہیں یہ سمجھتا ہے کہ کس کے پاس سے بھی مجھے کیا بھی آنے کا نہیں ہے، میں دیے تو چھوا کر کو سمجھتا ہے گھمنڈی، اس آدمی کو کیا بھی آنے کا نہیں ہے۔ حضرت، میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، حضرت زکریا علیہ السلام قرآن کے اندر ہے کہ اولاد نہیں تھی، ہنالک دعا زکریا ربا، اس سے پہلے حضرت مریم وغیرہ کے بارے میں بولتے ہوئے میں تفصیل سنایا تھا، ہنالک دعا زکریا ربا، حضرت مریم کو بے موسم کے پھل ملتا ہے، یہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کو ارادہ ہوا، چلو موسم نہیں، سیزن نہیں، سو ایک پھل مل سکتا ہے، بولے تو میری بیوی کی عمر تو بہت زیادہ ہو گئی، چانسز تو نہیں ہے اولاد ہونے کی، لیکن پھر بھی اللہ چنا مالک، یہ دینے والا اللہ، اس اللہ کے پاس اس کی بھی تو قدرت ہے، وہ بھی دے سکتا ہے اللہ، چلو دعا کریں گے بول کے کھڑے ہوئے، نماز پڑھے، دعا کیے، اللہ کے پاس سے جواب آیا، ہم دیتے ہیں، تم نہ اولاد دیتے، ایک لڑکا دیتے ہیں ہمیں، نام بھی اللہ سے رکھ دیے، اس کا نام یحییٰ ہوگا، بول اس کا نام یحییٰ، بیٹا تم نہ ہونے والا ہے یحییٰ۔ ابھی پوچھ لگتے، اب ایک شک شروع ہو گیا، اللہ کیسا، اللہ میری بیوی تو بانجھ ہو گئی نا، عمر آؤٹ آف آرڈر، وہ عمر پار کر لینا انہیں، نہیں ہو سکتا نا یہ وہ بول کے، پھر پوچھے یا اللہ اس کی کیا تو بھی علامت ہے، کیا سمبل، نشانی، کیا تو بھی ایک سائن، بولے جیسا ایسا ہے کہ یہ ہو تو وہ ٹائم میں حمل ٹہرتا سو بچہ ہوتا سو بول کے ہے کیا،
تو اللہ قرآن میں بولے اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، ہاں زکریا 3 دن تم لوگوں سے بات نہیں کرو گے، کچھ بھی بات نہیں کرو گے خیر کے علاوہ، ذکر، تسبیح، تلاوت، بس اتنا لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا، خیر کی جو بات ہے نا اس کے علاوہ تمہاری زبان سے کابش نہیں نکلی۔ 3 دن ایسا ہوگا کنٹینیوسلی، یہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ اب تمہارا حمل ٹھہر کے، تمہاری بیوی کو حمل ٹھہر کے تمہارا بیٹا ہونے والا ہے۔ سیریا کے ملک شام کے ایک ڈاکٹر، عربی میں ایک مضمون آیا تھا، ان کی تحقیق جو انہوں تحقیق ریسرچ کرے ہیں نا، ان کے ریسرچ پیپر سے خلاصہ نکال کو ایک مضمون ایک آیا تھا۔ اس مضمون کے اندر بولتے ہیں، آپ کو بھی یقین نہیں ہوگا، ان کی بات ہے اس لیے میں بولتا ہوں، میں وہ تحقیق کیے کرتے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 40 جوڑے پر، میاں بیوی ہسبینڈ وائف، ان پر تحقیق کیے ہیں۔ تحقیق کیا کیے ہیں انہوں بہت سے اپنے ریسرچ کے اندر کیا کچھ بہت بولتے ہیں کہ خاموش رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ خاموش رہنے کا اتنی دیر سے جو میں بولتا تھا، قرآن حدیث کی روشنی میں آخرت کا، دنیا کا، ہمارا اپنا اصل ایمانی اعتبار سے کیا کنیکشن بول کے، اب ذرا سائنس کے اعتبار سے ایک بات بولتا ہوں، سمجھ میں تو نہیں آتا یہ کیسا ہے بول کے، کہتے ہیں کہ 1 نہیں 40 جوڑوں کو رکھ کر انہوں ریسرچ کی۔ اللہ لا تکلم الناس ثلاث لیال، 3 دن بات نہیں کریں گے، بولے بات نہیں کرنے کو بھی، بچہ ہونے کو بھی کیا کنیکشن، اسے دیکھے ہیں انہوں باقاعدہ، خاموش رکھا کو، علاج کرا کو، بے اولاد جوڑوں کو اولاد ہوئی، خاموش رکھا کر، کیا بھی نہیں، دوسرا کیا بھی نہیں، علاج رشتے کرنے کا سب نہیں، زبان نہیں چلانا، بلا ضرورت کے بات نہیں کرنا، ذکر تسبیح وغیرہ کرتے کیا، یہ سب پازیٹیو انرجی دینے والی چیزیں ہیں۔ تو میں ذکر کتنا کرتے ہیں کہ حضرت انرجی ختم ہو جاتی نا، ہمارے وہ بوسٹ چڑھانا کیا طاقت، پورا انرجی چلے جاتی نہیں، روح کو اور طاقت دینے والی چیز، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن بیکار باتیں کتنا کرتے ہیں کہ ہمارے انرجی کو، یعنی قرآن حدیث کی روشنی میں بھی ہم نے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری روح کو کمزور کر دیتی ہے بول کے، لیکن وہ ڈاکٹر کے ریسرچ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کو بھی کمزور کر دینے والا ہے بات کرنا زیادہ۔ خاموشی ہے نا ہمارے وہ گویا شاک میں بولنا ہے بولے تو آن میں سکتی ہے نا، اس کے اندر بھی طاقت کا ذریعہ ہے یہ خاموشی ہے۔ اتنی بڑی بات، خیر بات تو لمبی جاتی ہے، خیر اصل چیز یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیتوں کی تشریح کے اندر، روشنی کے اندر بار بار جو بتایا، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا بول کے صحابہ بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکثر خاموش ہوتے تھے، اکثر خاموش ہوتے تھے۔ طول الصمت ہے نا، نہیں لمبی دیر تک خاموش، بولے تو فائدے کی بات، نہیں تو ہمارا منہ کھلنا نہیں۔ بچوں کو یہ آج ہی سے سکھانا، بچوں کو سمجھانا، کہنے کی تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اصل مین پیٹرن آپ کے ذہن میں آ گیا تو بس کافی ہے کہ دیکھو اس زبان کو چلانا ہے تو فائدہ ہونا، یا تو دنیا کا یا تو آخرت کا، نہیں فائدہ نہیں تو ایسی جگہ زبان نہیں چلانا، کہاں خاموش رہنا، کہاں بولنا، یہ بھی سکھانا ہے کہ کتنا بولنا کتنا نہیں بولنا، یہ بھی سکھانا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب امت مسلمہ کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، جو حضرات سنت نہیں پڑھیں گے وہ سنت پڑھیں۔